हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 1 हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है और पहली वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने व्हाट इज़ साइंस हमने पढ़ लिया था। ये 2 पेजेस हमने उसके अंदर कवर कर लिए थे। आज हम इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस आज हम करेंगे। वापस ठीक बेटे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी है, मैं क्विकली थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की प्रैक्टिस करते हैं और साइंस को स्टडी करते हैं, दोबारा से जहन में रख लीजिए बेटा, भूलना नहीं। ठीक है, तो हमें अपना एटीट्यूड क्या रखना चाहिए, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स साइंस क्या होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ें हैं। नंबर 1, आई एम क्यूरियस, आई लाइक टू क्वेश्चन वाई एंड फाइंड आउट अबाउट थिंग्स। मैं जानना चाहता हूँ, आई एम क्यूरियस। ठीक है, जानने का शौक़ होना चाहिए आपका। दूसरा, क्वेश्चन तुम्हें करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं, इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। एंड फाइंड आउट अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में मालूम करेंगे। इन आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, जानने की तलब होनी चाहिए, आपको जानने का शौक़ होना चाहिए, चीज़ों के बारे में जानना, क्वेश्चन करना चाहिए। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन करना, अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन करेंगे, लोगों से पूछेंगे। ठीक है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, और आप चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एक तो एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए। सेकंड एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, आई हैव परसेवरेंस, आई डोंट गिव अप इजीली इवन व्हेन आई फेल। सेकंड ये कि जब आप कोई किसी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, कोई टास्क आप अपने लिए मुकर्रर करते हैं और उसके बारे में फिर आप जुस्तजू करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, तो ये ना हो कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद कहें यार मैं थक गया, छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, ये नहीं, बल्कि जब आप फेल हो जाते हैं लेकिन आप हार नहीं मानते और मुसलसल उस चीज़ को, उस जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वकास मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, you need to reply, you got this। थर्ड क्या है, आई एम ओपन माइंडेड, आई थिंक देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आई एम विलिंग टू हैव माई आइडिया क्वेश्चनड। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आई एम ओपन माइंडेड, मैं ओपन माइंड हूँ। आई थिंक देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीक़े होते हैं। एंड आई एम विलिंग टू हैव माई आइडियाज़ क्वेश्चन, मैं ओपन माइंड हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ वो गलत हो सकता है, तो अगर कोई बंदा, दूसरा बंदा मेरे आइडिया को चैलेंज करता है और उसके बारे में क्वेश्चन करता है तो आई एम एक्सेप्टिंग दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सच को ढूंढना है और सच को ढूंढने के लिए कोई अगर मेरे आइडिया को चैलेंज करता है तो सही है, अगर उसमें कोई गलती है तो अच्छी बात है, वो गलती सामने आनी चाहिए। ओपन माइंड का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो आइडिया इस्टेब्लिश किया अब दूसरे लोग उसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये गलत है। साइंस में ये रवैया नहीं चलता। साइंस में ये है कि भाई मैंने जो मालूम किया, जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने परसीव किया, दूसरे बंदे को हक़ है कि उसके ऊपर एतराज़ करें, अगर उसके अंदर कोई ख़राबी है उसमें ख़ामी निकालें और मैं खुशी से उसको तस्लीम कर लूँ कि ठीक है भाई, अगर गलत है तो गलत है, नई चीज़ आ जाएगी उसमें। विलिंग की क्या मीनिंग है? विलिंग मतलब मैं खुशी से इस चीज़ के, मतलब जो कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहता है मेरे आइडिया के ऊपर, ठीक है, जो मैंने परसीव किया उसके ऊपर, तो आई एम विलिंग, मैं खुशी से उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उस क्वेश्चन को कबूल कर लेता हूँ। और अगर कोई उसमें खामी निकाल लेता है तो ठीक है, ज़ाहिर है गलती है तो फिर खामी तो निकलनी चाहिए। अगर गलती नहीं है, हाँ, मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम की, मैंने कोई किस चीज़ के बारे में कुछ जान लिया, अब आपने
میں نے آپ کو بیان کیا، آپ نے کہا کہ سر اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، آپ کے اس پرابلم میں یہ مسئلہ ہے، تو اگر اس میں مسئلہ نہیں ہے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ نہیں آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ ایسا ایسا ہے، لیکن اگر اس میں پرابلم ہے تو پھر میں ایکسیپٹ کر دوں کہ ہاں یار واقعات نے بالکل صحیح کہا، اس میں یہ خرابی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے. تو آئی ایم کوپریٹیو، آئی کین ورک ویل ود مائی ٹیم میٹس موسٹ آف دا ٹائم. میں کوپریٹیو ہوں. کوپریٹیو کا مطلب دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ٹھیک ہے. کوپریٹیو مطلب جو لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے اس کو کوپریٹیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کوپریٹیو، میں اپنی ٹیم میں جو میرے ساتھ لوگ ہیں میری ٹیم کے اندر، میں ان کے ساتھ خوشی سے کام کرتا ہوں، اور میں خوشی سے ان کی بھی ہیلپ کرتا ہوں، ان کی ہیلپ بھی لے لیتا ہوں. ان کو ضرورت ہوتی ہے میرے ہیلپ کی، میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت ہو ان کی ہیلپ کی تو میں ان سے ان کی ہیلپ بھی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دونوں چیزیں ہیں اس میں، یہ ہونا چاہیے، آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نیکسٹ، آئی ایم فیئر ان آبجیکٹیو. میں بالکل فیئر ہوں، مطلب میرے دل کے اندر کوئی خرابی کوئی چیز نہیں ہے، میں فیئر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سچ تلاش کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ سچ سامنے آئے، ٹھیک ہے، اس لیے میں فیئر ہوں. این آبجیکٹیو، اور میں کسی آبجیکٹیو کا مطلب یہ کہ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سم تھنگ از گڈ اور رائٹ جسٹ بیکاز آئی لائک اٹ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز اس لیے بری ہے یا اچھی ہے کیونکہ میں اسے لائک کرتا ہوں یا لائک نہیں کرتا. میری لائک اور ان لائکنس کی وجہ سے کوئی کسی چیز کے صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی چیز اچھی ہے تو میں اس کو لائک نہ کروں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اچھی ہے نا، میں لائک کروں نہ کروں. اور اگر وہ چیز بری ہے تو میں 100 بار لائک کروں، لیکن وہ چیز بری ہے، میرے لائکنس سے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں کہ بھائی میرے پسند ناپسند سے کوئی چیز اچھی بری نہیں ہو سکتی. Got this? Are you getting it? Yes. ٹھیک ہے، اوکے. I am susceptible. I don't readily accept all that I have read or learned is the absolute truth. Susceptible کا مطلب مشکوک رہنا، مطلب ہر چیز کے بارے میں. دیکھیے جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں شک نہیں کریں گے نا تو آپ سچائی تک نہیں پہنچ سکتے. کسی بندے نے کچھ، مثال کے طور پہ آپ کے استاد نے کچھ بول دیا، پھر ٹیچر نے کوئی بات کر لی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بغیر سمجھے اس کو صحیح سمجھ لیا کیونکہ یہ آپ کے ٹیچر نے بات کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رویہ صحیح نہیں ہوتا. آپ کے ٹیچر نے بات کی ہے یا آپ کے کسی بڑے نے، کسی پڑوسی نے، کسی بھی آدمی نے کوئی بات کی تو آپ کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. جب تک آپ کو اس کے بارے میں جانیں گے نہیں تو کسی کے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط بولا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غلط تسلیم کر لیا نا، آپ بھی غلط ہو گئے. نہیں بھائی، اگر کسی نے کچھ بولا ہوا ہے اور آپ اس کے بارے میں شور ہے کہ اس نے صحیح بولا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی دلائل کے ساتھ آپ شور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یار یہ واقعی چیز صحیح ہے. مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہہ دوں آپ سے کہ بھائی جب تک آپ سٹڈی نہیں کریں گے تو آپ اچھے مارکس نہیں لا سکتے، تو یہ تو شور بات ہے، کیونکہ جب تک سٹڈی نہیں کریں گے تو اچھے مارکس، اچھا گریڈ نہیں آئے گا. تو ٹھیک ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ اس کی دلیل آپ کو پتہ ہے پہلے سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کچھ ایسی بات کروں، ٹھیک ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ پڑھائی مڑائی بیکار ہے، گریڈ تو ویسے ہی بن جاتا ہے، گریڈ تو ویسے ہی بن جاتا ہے، پڑھائی کرو یا نہ کرو آپ کا گریڈ آ جائے گا. اور اگر آپ کا تو اب آپ کا سر نے ایسا کہا تھا تو چلے ہم پڑھائی نہیں کرتے، چھوڑ دیں، تو یہ غلط ہے نا. اب آپ پوچھ لیں پھر مجھ سے نا کہ سر آپ نے یہ کہا تھا کہ پڑھائی کرو نہ کرو گریڈ بنتا ہے، تو گریڈ کیسے بنتا ہے؟ اگر ہم پڑھائی نہیں کریں گے تو ہمارا گریڈ کیسے بنے گا؟ کیونکہ ہم پیپر میں جب بیٹھیں گے تو پیپر میں جو کچھ ہوتا ہے اگر ہم نے وہ یاد نہیں کیا تو ہمارا گریڈ کیسے بنے گا، ہے نا. تو اس لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو صحیح سمجھ کے ڈائجسٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بارے میں کوشچن، یا ایک بندہ کوئی بات کر لیتا ہے نا، کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اب آپ کو کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یار مثال کے طور پہ کوئی بھی بات کر لیں،
کوئی اور بات ایسے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے. ٹھیک، گڈ. آئی ایم ہمبل, آئی ایم ناٹ proud when I am successful and I am willing to admit my mistakes when I am wrong. I am humble مطلب میں ہمبل ہوں. مجھے جو ہے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ میں سکسیزفل ہوں تو میں اگر میں کوئی کامیاب ہوں تو میں پراؤڈ ہی فیل کرتا ہوں. نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کی زندگی میں سکسیس اور فیلئر آتی رہتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی پراؤڈنس کی اور کوئی اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ آئی ایم ولنگ ٹو ایڈمٹ مائی مسٹیکس وین آئی ایم رانگ. اگر میں غلط ہوں تو میں اپنے مسٹیک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں غلط ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں غلط ہوں لیکن میں مانتا نہیں ہوں. نہیں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا بھائی، تم غلط ہو، جو بھی آپ نے بولا ہے سارا آپ غلط بول رہے ہو، میں صحیح ہوں. ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر آپ غلط ہے تو بھائی ایکسیپٹ کر لو، یہ اچھی بات ہوتی ہے، انسان کی ڈگنیٹی بنتی ہے اس سے. آئی ہیو انٹیگریٹی, آئی ڈو ناٹ ریگریٹ ٹو گیٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹ. آئی ہیو انٹیگریٹی، میری ایک انٹیگریٹی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے آئی ڈو ناٹ چیٹ، مطلب میں ایک انٹیگریٹی والا آدمی ہوں، ایک اچھا خاصا آدمی ہوں، اور مجھے کوئی ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیپر میں اچھا گریڈ لینے کے لیے چیٹنگ کر لوں. ٹھیک ہے. یا کوئی مقصد ہے میرا، مثال کے طور پہ کسی بندے کو میں چیٹ کر دوں، ان سے پیسے وصول کروں اس طریقے سے. تو کوئی ڈیزائرڈ ریزلٹ مطلب جو آپ چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ چیٹنگ کرنا یہ ایک اچھے انسان کی علامت نہیں ہوتی، یہ بری انسان کی علامت ہوتی ہے. جو اچھے انسان ہوتے ہیں، مخلص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بہتر انسان ہوتا ہے، وہ کبھی چیٹنگ نہیں کرتا. اس کی انٹیگریٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی بھلے میں فیل ہو جاؤں، بھلے چیز مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیٹنگ کرنا میں غلط طریقے سے میں نہیں کروں گا. تو بیٹا یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہم نے پڑھ لی، یہ چیک لسٹ ہے، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو آپ ایک اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے تو آپ اچھے سائنٹسٹ کبھی نہیں بن سکتے ہیں. یو گاٹ دس. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بیٹا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہم اگلے ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو یہاں پہ اس کو آف کر دیتے ہیں، اور نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے.